آج کی لائنز میرے ناول سے ہیں اور یہ لائنز مجھے بہت پسند ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو عائشہ اور سالار شام ڈھلے اپنی بلڈنگ کے آخری فلور پر سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ تبھی سالار عائشہ سے کہتا ہے، تم روز شام ڈھلے اس سورج کو کیوں دیکھتی ہو؟ جیسے تم اس میں کچھ ڈھونڈتی ہو، تم پریشان ہوتی ہو، جیسے کوئی مچھلی بن پانی کے تلملاتی ہے اور پھر پرسکون ہو جاتی ہو، جیسے سمندر زبردست لہریں اٹھنے کے بعد پرسکون اور خاموش ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پرندہ تیز بارش میں اڑتے اڑتے تنگ پڑ جاتا ہے اور آخر کار ایک درخت کی کھو میں آشیانہ بنا لیتا ہے۔ تم کبھی کبھی مجھے پریشان کر دیتی ہو اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے۔ سالار عائشہ سے کہتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں تم سے مکمل آشنا ہوں، تو کبھی مجھے تمہاری تصویر کے کچھ حصے نہیں ملتے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہو، اور کبھی کبھی مجھے تمہارا عکس بھی نہیں ملتا۔ اس پر خاموشی سے سورج کو تکتی ہوئی عائشہ اپنا منہ پھیرتی ہے اور سالار کی طرف دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے، جب میں دنیا کے رویوں سے تھک جاتی ہوں، جب مجھے کسی کا لہجہ اندر تک توڑ جاتا ہے، جب کسی کا غرور میری آنکھوں میں بسنے والے ننھے ننھے خوابوں کو پاش پاش کر دیتا ہے اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بوجھل ہو جاتی ہیں، تو میں شام ڈھلے اس سورج کو دیکھتی ہوں تو پرسکون ہو جاتی ہوں۔ اس پر سالار الجھ سا گیا اور اسے حیرت سے تکنے لگا، اور پھر عائشہ بولی کہ جب میں سورج کو غروب ہوتے دیکھتی ہوں، اس کی چمک کو کم ہوتے دیکھتی ہوں، تو سکون سا آ جاتا ہے۔ سالار کہتا ہے کہ لیکن ایسا کیسے؟ اس سورج کا تمہاری پریشانیوں سے کیا تعلق ہے؟ تو عائشہ اپنے چہرے پہ ہلکی سی مسکان لاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کبھی سورج کو طلوع ہوتے دیکھا ہے؟ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو پورے آب و تاب سے طلوع ہوتا ہے، اور جب یہ پوری آب و تاب سے چمکتا ہے نا، تو مجھے ان لوگوں کے رویوں اور ان کی حقارت بھری نظروں کی یاد دلاتا ہے۔ جانتے ہو، جب سورج چڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے تو اب ڈھلنا ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر اتنی چمک اور اتنی تپش ہوتی ہے کہ اس کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی ہم پر ظلم ڈھاتے رہیں گے، ان کے لفظ ایسے ہی ہمارے سینوں کو پاش پاش کرتے رہیں گے۔ تو پھر جب میں جس دن بہت پریشان ہو جاتی ہوں تو میں شام ڈھلے سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ یہ وہی سورج ہے جو صبح آب و تاب سے نکلا تھا۔ بھلے ہی دیر لگی، کافی سمے بیت گیا، لیکن یہ ڈوب گیا ہے۔ اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ وہ لوگ جو مجھے آج کم تر سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہے، ایک دن انہیں بھی غروب ہونا ہے، ایک دن ان کی قسمت کا ستارہ بھی ڈوبے گا، اور اس دن میں دیکھوں گی کہ خدا کیسے انصاف کرتا ہے۔ جب میں سورج کو ڈھلتا ہوا دیکھتی ہوں نا، تو مجھے ان لوگوں کی یاد آتی ہے اور میرا دل سکون میں آ جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی انائیں بھی دم توڑ جائیں گی، ایک دن ان کے منہ پر بھی قدرت کا تھپڑ پڑے گا، اور ایک دن ان کو بھی کالی رات کا منہ دیکھنا ہوگا۔ تو پھر میں اپنا ہر درد، ہر مکافات عمل
قدرت کے حوالے کر دیتی ہوں اور پرسکون ہو جاتی ہوں، اور وہی سکون تم میرے چہرے پر دیکھتے ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا سالار، یہ ضروری نہیں کہ جو ہنس رہا ہے وہ خوش ہو اور جو رو رہا ہے اسے واقعی کوئی روگ ہو۔ تم کسی کھنڈر حویلی کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے کھنڈر ہی تھی۔ ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ وہ بھی کسی کا ہنستا بستا گھر ہو، کیا پتا وہاں پر بھی کسی کی خوشیاں پروان چڑھی ہوں، اور تم کسی کی عالی شان حویلی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں کے لوگ خوشی سے رہ رہے ہیں۔ کیا پتا وہاں پر رہنے والے محض زندہ لاشیں ہوں جو صرف چل پھر رہی ہوں۔ اسی لیے کسی کو مت کرے دو۔ کچھ داستانیں ادھوری ہی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ادھورے ہی ہوتے ہیں، انہیں ان کے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنا سیکھو، کیونکہ اگر تم انہیں مکمل کرنے کی ضد لے بیٹھو گے نا تو انہیں اور ادھورا کر دو گے۔ تو جو جیسا ہے اسے ایسا قبول کرو، اور اگر تمہیں کبھی تمہارا دل پریشان ہو جائے اور تم سوچنے لگو کہ تمہارے دشمنوں کا عروج کا سورج کبھی غروب نہیں ہونا، تو شام ڈھلے اس سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ ایک نہ ایک دن ان کی زندگی میں بھی کالی رات ضرور آئے گی۔ اس کے بعد سالار نے کبھی اس سے سوال نہیں کیا۔ پہلے میں اور اب میں صرف یہی فرق تھا، اب سالار اس اونچی سی بلڈنگ پر عائشہ کے ساتھ خاموشی سے کھڑے ہو کر سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا تھا، اور پھر عائشہ کے چہرے پر سکون اور اطمینان دیکھتا تھا، اور اب وہ سمجھ چکا تھا کہ کچھ لوگ ادھورے ہوتے ہیں۔ تو اس نے عائشہ کو ایسے ہی قبول کر لیا جیسے عائشہ تھی۔ اس نے دنیا کو عائشہ کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو بس یہی بات ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں نا، ہم ان کی زندگی میں رد و بدل کرنے کی بجائے اگر ان کے زاویے سے سوچنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری زندگی خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ پھر کبھی سالار نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم کیا فضول میں یہاں کھڑی ہو، بلکہ وہ تو عائشہ کی ساری بات سمجھ گیا تھا۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، گڈ بائے۔